قرآن مجید میں ترمیم کی مانگ کرنے والا انسان کافر ہے۔ آپ اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو برائی کے راستے میں لگا کر کے تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے، حسن و حسین سے بھی آگے بڑھ گئے، مجید کی حفاظت رب العالمین ابو بکر و عمر سے بھی نہیں کر پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے اندر ایک ویڈیو بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے وسیم رضوی کے بارے میں۔ بہت سے لوگ وسیم رضوی کو گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی ماں کی، کوئی بہن کی، کوئی ایسا کوئی ویسا۔ اسلام گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ برائی سے روکو ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کسی کو گالی دے کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کیجئے، اپنی زبان کو گندا مت کیجئے۔ اگر اس نے برا کیا ہے تو اس کو نصیحت کیجئے۔ اس ویڈیو کے اندر میں وسیم رضوی کے حوالے سے 7 نصیحتیں اس کو بتلانا چاہتا ہوں، شاید کہ اس کے دل میں میری بات اتر جائے۔ پہلی بات، میرے بھائی وسیم رضوی، خود اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ اگر تم قرآن مجید ہی کو مانتے ہو، احادیث نبویہ کو نہیں مانتے، تو میں تمہیں قرآن مجید ہی سے نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے جو بالکل صاف صاف ہے، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، کچھ بدلاؤ لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ قرآن مجید میں ترمیم کی مانگ کرتے ہیں، قرآن مجید کے 26 آیتوں کو نکالنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی 26 آیتوں کو آپ قبول نہیں کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ان 26 آیتوں کے اندر آتنکوادی کے بارے میں اور ایسا ویسا بیان کیا گیا ہے، اور ان 26 آیتوں کے اندر مسلمانوں کو برائی کے سلسلے میں ورغلایا گیا ہے، برا بھلا ان کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر آپ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھے ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تمام صحابہ کرام کی طرح، تمام ائمہ اعظام کی طرح، تو آپ اپنی زبان سے ایسے نازیبہ بات بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ترمیم کی مانگ کرنے والا انسان کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ کافروں کی عادت ہے کہ وہ قرآن مجید میں ترمیم کی مانگ کرتے ہیں، قرآن مجید میں کچھ بدلاؤ کر دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اپنے آپ کی اصلاح کر لیجئے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیجئے۔ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں بہت برا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں شک کرنا کسی آیت کے بارے میں کہ فلاں انسان نے ملا دیا، فلاں شخص نے ملا دیا، یہ یہودیوں کی عادت ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، قرآن مجید کی کسی آیت کو آپ مت جھٹلائیے، اپنے آپ کو گنہگار مت بنائیے، اللہ کے عذاب کو مستحق مت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی ان کی طرف سے سخت شک اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ الجھن میں پڑا ہونا یہ یہودیوں کی عادت ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہودیوں کا جو انسان طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا شمار یہودیوں میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ایمان والو، تم یہود و نصارہ کے دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے بے شک وہ انہی میں سے ہیں۔ ظالموں کو رب العالمین ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر،
گویا اگر آپ یہودیوں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کتاب مبین پر شک کا اظہار کر رہے ہیں کسی ایک آیت کے بارے میں بھی، تو آپ یہودیوں والا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہودیوں والا کام کیا تو آپ یہودیوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کی اصلاح کر لو میرے دوست، میرے بھائی، میں تمہارا خیر چاہتا ہوں، میں تمہارے حق میں خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ میں تمہیں گالی نہیں دیتا، تمہیں برا بھلا نہیں کہتا، تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے اچھائی ہے۔ تیسری بات، صحابہ کرام نے اسی قرآن مجید کو مانا، کسی ایک آیت کے بارے میں بھی شک کا اظہار نہیں کیا۔ نہ ابو بکر نے، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ حسن نے، نہ حسین نے، نہ ہی اور کسی بھی امام نے شک کا اظہار نہیں کیا۔ جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اس پر ایمان لایا، اللہ رب العالمین نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا، وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو برائی کے راستے میں لگا کر کے تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیے۔ اگر آپ اپنے آپ کی بربادی چاہتے ہیں، اپنے آپ کی تباہی چاہتے ہیں، تو آپ چاہیں جس راستے میں بھی مڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، یعنی صحابہ کرام کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس لیے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام وہی تھے، اس کو ہم اسی راستے کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے ہم دوزخ میں جھونک دیں گے، اور دوزخ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائی، تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو برائی کے راستے میں مت لگاؤ، اپنے آپ کو ہلاکتی اور بربادی کے راستے مت لگاؤ۔ اپنے آپ کو تم تباہ کر رہے ہو، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، یا تو دنیا میں شہرت کے خاطر، یا تو پیچھے اور کوئی ہاتھ ہے تو میں نہیں جانتا تمہارے بارے میں، لیکن تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ میرے بھائی وسیم رضوی، تم بہت برے راستے کو اپنا رہے ہو، تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو، تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، نجات ہے۔ چوتھی بات، آپ تو ابو بکر و عمر کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، آپ کے 12 امام بہت مشہور ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیے بھلا صحیح کہ 12 اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں بھی شک کا اظہار کیا ہے؟ کسی ایک آیت کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں یہ فلاں نے ملا دیا؟ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ حضرت علی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ حسن و حسین تھے، نہیں کہا۔ ان کے ہاتھوں میں خلافت بھی آئی تھی، تب بھی انہوں نے نہیں کہا۔ کیا وہ بیوقوف تھے؟ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا؟ تمہارے پاس زیادہ علم آ گیا ہے، تم بڑی بیوقوفی کا کام کر رہے ہو، بڑی حماقت بھری کام کر رہے ہو، جو تمہارے اسلاف نے نہیں کیا، جو ہمارے اسلاف نے نہیں کیا، ہمارے علماء اعظام نے اس کو غلط سمجھا ہی نہیں قرآن مجید کی کسی ایک بھی آیت کو۔ تم اتنے بڑے علامہ ہو گئے، تم حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے، حسن و حسین سے بھی آگے بڑھ گئے، تم اپنے 12 اماموں سے بھی آگے بڑھ گئے کہ تم نے قرآن مجید کے اندر غلطیاں پکڑنی شروع کر دی۔ بہت برے کام کر رہے ہو تم، تمہارا انجام بہت برا ہوگا اگر تم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرو گے۔ تم اپنے ائمہ کے نقش قدم پر نہیں ہو، اصلاح کر لو اپنے آپ کو، خیر کے راستے میں لا لو اپنے آپ کو، تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی ہے، نجات ہے، اچھائی ہے، اور تمہارے لیے اس کے اندر ہر قسم کی اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ 5ویں بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا؟ ناکام ہو گیا رب العالمین قرآن مجید کو سنبھالنے میں، قرآن مجید کو جمع کرنے میں؟ تم کہتے ہو قرآن مجید کی ترتیب الگ الگ ہے، غلط سلط ہے، میں اس کی ترتیب کو سدھار رہا ہوں، اس کی ترتیب کو میں سدھار کر کے مودی جی کے پاس بھیج دیا ہوں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں جمع نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 75 کے اندر ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، ہماری ذمہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اچھی طریقے سے جمع کریں اور قرآن مجید کو پڑھائیں، قرآن مجید کو سنائیں، قرآن مجید کو سنوائیں۔ یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ کیا اللہ نے بھی قرآن مجید کو جمع کرنے میں غلطی سے کام لیا یا آپ غلطی کر رہے ہیں؟ ہمارے صحابہ کرام بڑے اچھے انسان تھے، ہمارے اسلاف بڑے اچھے انسان تھے، جنہوں نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے اوپر اپنا انگلی اٹھایا ہی نہیں، شک کا اظہار کیا ہی نہیں، انہوں نے کبھی قرآن مجید کے اندر غلطی کا احساس کیا ہی نہیں، اس لیے کہ انہیں یقین تھا اس بات پر، اللہ کی اس آیت کریمہ پر انہیں ایمان تھا، ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک ہماری ذمہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جمع کریں گے، ہماری ذمہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو لوگوں کو پڑھوائیں گے، لوگوں کو سنائیں گے، لوگوں کو بتلائیں گے، یہ ہماری ذمہ ہے، یہ اللہ نے اپنی ذمہ لے لیا ہے۔ غلطی کر رہے ہیں آپ، اصلاح کر لو اپنے آپ کی۔ چھٹی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی نصیحت کے لیے بولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے چیلنج کیا، جو رب العالمین غالب ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو ہمارے نس نس کا مالک ہے، ہمارے جسم کے اندر جو حرکات و سکنات ہوئے ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، ہمارے خیالوں میں آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو رب العالمین کتاب مبین کے اندر لکھ چکا ہے، کیا وہ رب العالمین بھی ہم سے چیلنج کر کے بھی ہار گیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں۔ کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان کو نہیں، صحابہ کرام کو نہیں، کل کائنات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا۔ کائنات کے تمام انسان، کائنات کے تمام جن سب اکٹھا ہو جائیں، قرآن مجید کی آیات جیسی کوئی ایک آیت لینے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکتے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قرآن مجید جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 آیتیں اس میں ڈال دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت بھی نہیں کی، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ چیلنج ہار گیا اپنے بندوں سے، ابو بکر و عمر سے ہار گیا۔ اللہ اتنا عاجز ہے، اتنا کمزور ہے، ہم نے اپنے رب کو اتنا عاجز نہیں سمجھا۔ کیا تمہارا کوئی دوسرا رب ہے جس کو تم نے اپنا رب مان لیا ہے، جس کو تم ابو بکر و عمر کے سامنے کمزور سمجھتے ہو؟ اصلاح کر لو میرے بھائی، بہت غلط راستے کو تم اپنا رہے ہو۔ 26 آیتوں کے بارے میں جو بات تم نے گڑھ لی ہے یہ بہت بری ہے۔ سب کے سب قرآن مجید کی ہر ایک آیت رب العالمین کی نازل کردہ کتاب میں سے ہے، ہر ایک آیت رب العالمین کی نازل کردہ کتاب میں سے ہے۔ اس میں سے کسی کے اندر بھی کسی قسم کے شک کی کسی بھی مسلمان کو کوئی گنجائش نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو آپ ایک آیت کے بارے میں بھی شک کا اظہار نہیں کر سکتے۔ 7ویں بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اپنے بندوں سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ جھوٹ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے جھوٹا وعدہ کر دیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، تم جھوٹے ہو، تم اپنے آپ کی اصلاح کرو، تم برائی کے راستے میں جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو بیان فرما دیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن مجید کی جو کتاب ہے یہ عزیز ہے، انہ لکتاب عزیز، سب سے غالب کتاب ہے، سب سے مضبوط کتاب ہے، اس کتاب کا کوئی توڑ نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی انسان آگے اور پیچھے سے حملہ ور نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے جو رب العالمین حکمتوں سے بھرپور ہے، دانائی سے بھرپور ہے۔ اللہ رب العالمین کی دانائی کے بارے میں تم شک کا اظہار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ تو لی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت رب العالمین ابو بکر و عمر سے بھی نہیں کر پائے۔ غلطی کر رہے ہو۔ قرآن مجید کی جو ترتیب رکھی ہے رب العالمین نے وہی ترتیب سب سے بہتر ہے، وہی کتاب کی ترتیب کو صحابہ کرام نے پسند کیا، ابو بکر و عمر نے پسند کیا،
عثمان و علی نے پسند کیا، تمام صحابہ کرام نے پسند کیا، تمام ائمہ اعظام نے پسند کیا، اور تمام ہمارے نیک لوگوں نے پسند کیا۔ کائنات کا کوئی مائے کا لال ایسا نہیں پیدا ہو سکتا جو اس سے بہتر ترتیب پیش کر سکے۔ اپنے آپ کی اصلاح کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، رب العالمین تمہارے لیے توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا ہے۔ ابھی تمہیں موت نہیں آئی ہے، جب موت آ جائے گی، لقمہ اجل رب العالمین جب تم سے چھین لے گا، تمہاری جان قبض کر لے گا، تمہاری روح قبض کر لے گا، ملک الموت جب تمہارے دروازے پر آ کر دستک دے دے گا، اس وقت رب العالمین تمہارے کسی بھی ایک بات کو سنے گا نہیں، ایک وقت کے لیے بھی رب العالمین تمہیں مہلت نہیں دے گا، تم بہت بڑا جرم کرنے جا رہے ہو۔ اصلاح کر لو میرے بھائی، میرے دوست۔ یہ 7 نصیحتیں تھیں، میں چاہتا ہوں وسیم رضوی تک یہ تمام نصیحتیں پہنچ جائیں، شاید کہ اس کے دل میں میری بات اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے تمام ساتوں کے ساتوں باتوں کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، یہ میری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، لیکن بہترین طریقے سے میں نے کوشش کی، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور وسیم رضوی تک یہ بات پہنچائیں، شاید کہ اس کے دل میں میری بات اتر جائے۔